یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا قصہ ایک افسانوی قصہ ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہم آپ کو ایک کنجوس شخص کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ دوستوں، بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ درجے کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا، ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنے مال کا ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کو ایک اور بڑے لوہے کے صندوق میں رکھا۔ وہ شخص نہ اپنی ضرورت کی چیز پر خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر۔ اس کی بیوی بچے فاقوں میں رہتے تھے لیکن اسے کوئی فکر نہ ہوتی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اسے کہتی، تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات ہی نہ پوری کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ بیوی یہ بحث کئی بار کر چکی تھی لیکن اس کنجوس شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ بیمار رہتا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بس یہ سوچتا رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا، ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے پاس ہی سب کچھ جاتا ہے اور یہی اللہ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصہ ہوا اور کہا کہ واہ، ساری زندگی محنت میں نے کی، اس سارے مال کو میں نے اکٹھا کر کے رکھا اور اب یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی اور راستہ نکال لوں گا کہ میرا مال میرے پاس ہی رہے گا۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوری بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ اسے مر جانے کا یقین تو ہے لیکن پھر بھی اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کسی اور پر کیا خرچ کرنا، وہ تو اپنی سگی اولاد کو کچھ دینے پر راضی نہ تھا۔ وہ بس افسوس ہی کرتی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت مانگتی رہ گئی۔ ایک دن کنجوس شخص درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ دکھنے میں وہ بہت زیادہ دیندار اور اللہ والا لگتا تھا لیکن وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس فقیر نے کنجوس شخص سے کہا، کیا ہوا، تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس کے گواہ بھی تھے۔ وہ فقیر کی بات میں پھنس رہا تھا اور آہستہ آہستہ کنجوس اس فقیر کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ اس نے اس سے اپنی پریشانی بتائی کہ میں نے اپنی ساری زندگی مال لوگوں سے بچا رکھا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، مجھے یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ فقیر نے کہا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفنایا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ فقیر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ تم یہ مال مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکو، بلکہ مرنے کے بعد تم جتنا خرچ کرو دگنا واپس ملے گا۔ جعلی فقیر جو کہ اس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت بھی لکھوا دی کہ مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ ہے ایک اللہ والا، بہت اچھی باتیں کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقل مند تھی اور اس کی طرح دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اس کے مرنے کے بعد ہم لاوارث ہو جائیں گے اور اس کا مال بھی نہ ملے گا، اور یہ جعلی فقیر کی بات میں آ گیا ہے۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی
اب وہ وقت بھی آن پہنچا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو وہی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ صندوق مجھے دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ ہوا، لیکن وہ چپ چاپ صندوق جعلی فقیر کو اس نے دے دیا۔ جب صندوق اٹھایا جا رہا تھا تو سب لوگ بہت حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا۔ جب ایک اس کی اور رشتہ دار کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم نے وہ صندوق کیوں دیا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میرے مرنے کے میرے ساتھ ساتھ اس صندوق کو بھی دفن کرنا، تو میں نے اس کی وصیت پوری کی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ قبرستان لے گیا جہاں اس شخص کا دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کھود کر صندوق نکال رہا ہے کہ اچانک ایک بھڑکتی آگ اس قبر میں سے نکلتی ہے اور جعلی فقیر اس میں خاک ہو جاتا ہے۔ قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ مال سے بھرا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا، جو کہ بعد میں گاؤں والوں نے کنجوس شخص کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔